بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن ہم دیکھ رہے ہیں۔ بات ہم کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضاعت کا۔ آپ نے اپنا رضاعت کا جو عرصہ ہے وہ دائی حلیمہ سعدیہ کے پاس گزارا۔ اس کی دو وجوہات تھیں، ایک جسمانی نشوونما، شہر کی بنسبت گاؤں دیہات میں جسمانی نشوونما زیادہ بہتر ہوتی تھی، اور دوسری وجہ تھی زبان و ادب۔ زبان جو ہے وہ شہروں میں ذرا مخلوط ہو جاتی ہے، اپنی اصل اور خالص نہیں رہتی۔ حسن بھائی اس سائیڈ کی لائٹ جلوا دیں، پیچھے سے ادھر عکس پڑا تھا ادھر نہیں پڑے گا انشاءاللہ۔ تو ہم نے دونوں اعتبار سے ٹھیک ہے، صحیح ہے، جسمانی نشوونما کے حوالے سے بھی ہم نے تفصیل سے بات کر لی، اور زبان و ادب کے حوالے سے بھی ہم نے آخری نشست میں بات کر لی۔ آگے چلتے ہیں۔ یہ بات آپ کے علم میں ہے، آپ سنتے رہتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دائی حلیمہ سعدیہ کے پاس گئے اور دائی حلیمہ سعدیہ نے آپ کو اٹھایا، تو وہیں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے برکات کا نزول شروع ہو گیا۔ آپ کی اونٹنی تیز بھاگنے لگی، آپ کی اپنی چھاتی میں دودھ آ گیا، آپ کی بکریاں دودھ سے لبریز ہو گئیں۔ فوراً سے ہی اللہ رب العالمین کی برکات کا نزول شروع ہو گیا، اور انہوں نے اس چیز کا مشاہدہ کیا۔ اور پھر جب وہ اپنے گھر چلی گئیں، وہاں پر بھی برکات۔ روایات میں آتا ہے کہ لوگوں کی بکریاں چرنے کے لیے جاتی تھیں، پیٹ بھر کے نہیں آتی تھیں۔ دائی حلیمہ سعدیہ کی جب بکریاں جاتی پیٹ بھر کر آتی، دودھ سے لبریز ہوتی۔ لوگ پوچھتے تھے دائی حلیمہ تو کدھر بھیجتی ہے بکریاں کا؟ جہاں تمہاری جاتی ہیں وہیں میری جاتی ہیں، پر یہ برکات اس یتیم بچے کی وجہ سے ہمیں حاصل ہوئی ہے۔ سوال یہ ہے، اللہ رب العالمین نے دائی حلیمہ سعدیہ کو ان برکات سے کیوں نوازا؟ آج ہم نے اس پر بھی بات کرنی ہے۔ آخر کیا وجہ تھی؟ اللہ رب العالمین نے اتنا نوازا دائی حلیمہ سعدیہ کو کہ 2 سال مکمل کرنے کے بعد بھی دائی حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں بی بی آمنہ اس کی برکات میں اور چاہتی ہوں، اس کو مزید میرے پاس رہنے دو، اس کی جسمانی نشوونما اور زبان مزید ٹھیک ہو جائے گی۔ اور واپس اپنے ساتھ لے گئیں، 3 سال اور رکھا، 5 سال کا عرصہ۔ ابھی واپس کرنے کا ارادہ نہیں تھا، وہ شق صدر کا واقعہ نہ ہوتا شاید اللہ کے رسول اور ان کے پاس رہتے، کیونکہ ان کو برکات حاصل ہو رہی تھیں، رحمتوں کا نزول ہو رہا تھا۔ یہ برکات اور رحمتیں کیوں نازل ہو رہی تھیں؟ کیوں اللہ تعالیٰ دائی حلیمہ سعدیہ پر اتنے مہربان ہو گئے؟ علماء نے لکھا تاکہ دائی حلیمہ سعدیہ یہ نہ سوچے یہ یتیم بچہ ہے، پتہ نہیں اس سے کچھ ملے گا کہ نہیں ملے گا، اور دل کے اندر ذرا کوئی بیزاری سی آ جائے۔ ان برکات اور رحمتوں کی وجہ سے دائی حلیمہ سعدیہ کی مکمل توجہ اور مکمل محبت اور شفقت اور مہربانی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نصیب ہوئی۔ جب انہوں نے دیکھا اس بچے کی وجہ سے ہمیں برکتیں مل رہی ہیں، رحمتیں مل رہی ہیں، تو انہوں نے مکمل توجہ کے ساتھ آپ کی تربیت، آپ کی نشوونما، آپ کا خیال رکھا، تاکہ وہ یہ نہ سوچیں کہ یہ تو یتیم بچہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک طرف اپنے نبی کو یتیم رکھا، دوسری طرف دائی حلیمہ کو برکات سے نوازا تاکہ اس کی تربیت میں، اس کی نشوونما میں، اس کی رضاعت میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ یہاں سے ہم نے اپنے لیے ایک سبق حاصل کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں، بچپن میں وہ ہماری توجہ کے محتاج ہوتے ہیں، ہماری مکمل توجہ اور مکمل محبت اور رہنمائی اور شفقت ہماری اولاد پر ہونی چاہیے، جیسے اللہ نے اپنے نبی پر کروائی۔ سبب کیا بنا؟ برکات کا نزول۔ اس لیے
ہمارا رویہ ہماری اولاد کے ساتھ یہ ہونا چاہیے، آپ اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لیں کہ میری اولاد میرے لیے اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی برکت ہے، یہ اللہ کی رحمتیں ہیں جو اللہ نے مجھے دی ہیں، لہٰذا میں اپنی ساری کوشش، اپنی ساری محبت اپنی اولاد کے اوپر لگا دوں گا۔ آپ اندازہ کریں اگر آپ اور میں یہ سوچ لیں تو کوئی ماں ایسی ہوگی جو اپنے بچے کو اپنا دودھ نہیں پلائے گی، ڈبے والا دودھ پلائے گی، مکمل محبت نہیں دے رہی وہ، حالانکہ وہ اس کی اپنی اولاد ہے۔ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے اس پہلو سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہماری اولاد یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کی برکت ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، اور میں نے اپنی مکمل توجہ اور مکمل محبت کے ساتھ ان کی تربیت کرنی ہے، ان کی نشوونما کرنی ہے، جیسے پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں حضرت حسن و حسین کی کر کے دکھائی۔ کیا توجہ تھی اللہ کے رسول کے، حضور کو حسن و حسین کا رونا برداشت نہیں ہوتا تھا۔ آپ گھر پہنچ جاتے تھے، حضرت فاطمہ کے بچے کیوں رو رہے ہیں، پیاس لگی ہے پانی نہیں، اللہ کے رسول نے اپنی زبان حضرت حسن کے منہ میں ڈالی اور حضرت حسین کے منہ میں ڈالی، انہوں نے زبان چوسی، ان کی پیاس ختم ہو گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر سکون آیا۔ مکمل شفقت، بیزاری نہیں ہونی چاہیے، بیٹی ہو یا بیٹا ہو۔ ہمارے استاد عبدالعزیز بٹ صاحب وہ کہنے لگے میری سب سے پہلے میری بیٹی پیدا ہوئی تو میں مٹھائی لے کر تقسیم کر رہا تھا، تو ایک گھر میں گیا تو انہوں نے پوچھا کیا پیدا ہو، میں نے کہا بیٹی پیدا ہوئی، تو کہنے لگے تم بیٹی کی پیدائش پہ مٹھائی لے کر آئے ہو؟ کہا ہاں مٹھائی لے کر آیا ہو۔ کہا ہم نے پہلی مرتبہ دیکھا ہے کہ کوئی شخص اپنی بیٹی کی خوشی پر مٹھائی تقسیم کر رہا ہے، پہلی دفعہ دیکھا ہے۔ یہ ہندوؤں کے ساتھ رہ رہ کر ہمارے ہاں یہ چیزیں رائج ہیں، بیٹی ہے یا بیٹا ہے یہ اللہ کی رحمت ہے، اور اس کے ساتھ پھر ویسا رویہ ہمارا ہونا چاہیے۔ پھر علماء کہتے ہیں جیسے دائی حلیمہ نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت دی، کتنی محبت دی، سگی ماں نہیں تھی پھر بھی محبت دی، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کو غیر مشروط محبت دیں۔ غیر مشروط اس لفظ کو ذہن میں رکھیے گا ذرا، میری محبت میری اولاد کے لیے مشروط نہیں ہونی چاہیے کہ بیٹا اگر تم یہ کرو گے تو میری محبت تمہیں ملے گی، اور اگر تم یہ نہیں کرو گے تو پھر میری محبت تمہیں نہیں ملے گی، میری توجہ تمہیں نہیں ملے گی۔ یہ مشروط نہیں ہے، غیر مشروط ہے، صرف اتنا کافی ہے تو میرا بیٹا ہے، تو میری بیٹی ہے۔ ہم نے کیا کیا، ہم نے محبت کو، الفت کو، شفقت کو نمبروں کے ساتھ جوڑ دیا، نمبروں کے ساتھ۔ یہ ظلم کیا ہم نے اپنے بچوں کے ساتھ۔ اچھے نمبر آئے ہیں، یہ فرسٹ آیا ہے، شفقت بھی مل رہی، محبت بھی مل رہی، اس کو پیسے بھی مل رہے ہیں، اس کو ٹریٹ بھی مل رہی ہے، اور جو بیچارہ اچھے نمبر نہیں لا سکا وہ سائڈ پہ بیٹھا بیچارہ منہ سجا کے کہ میں ان کی کراں گا، میں تو محبت نہیں ملنی۔ محبت تو نمبروں سے ملتی ہے، محبت تو کارکردگی سے ملتی ہے، کارکردگی نہیں۔ حضرت حسن و حسین کی بچپن میں کوئی کارکردگی نہیں تھی، اللہ کے رسول کی محبت ان کو حاصل تھی۔ تو ہم نے بچوں کے ساتھ محبت مشروط نہیں کرنی کہ یہ ہوگا تو ہوگی محبت، نہیں ہوگا تو محبت نہیں ہوگی۔ غیر مشروط محبت کرنی ہے، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کل کو اولاد بھی آپ سے غیر مشروط محبت کرے گی، اور آپ کا ادب اور احترام غیر مشروط طور پر کرے گی۔ وگرنہ اگر آپ اور میں مشروط ہو گئے، شرطیں لگانے لگ گئے، کل کو اولاد بھی کہے گی تسی ساڈے واسطے کی کیتا، تسی کہڑا کوئی محلات بنا کے دیتے ہیں سانوں۔ وہ بھی پھر آپ کو چند چیزوں پر تولے گا، جیسے آپ اس کو نمبروں پر تول رہے ہیں، وہ آپ کو پراپرٹی پر تولے گا۔ جی ابا جی نے کچھ دیتا ہی نہیں سانوں، دیتا ہوندا تے اسی بھی عزت کر دے، او فلاں دے والد صاحب نے انہاں دیتا، فلاں دے ابے انہاں بنا کے چلے گئے، ساڈے والد صاحب نے کی کیتا، مشروط کر دیا نا اس نے۔ کیا والد سے محبت کرنے کے لیے، ان کا ادب کرنے کے لیے کسی شرط کی ضرورت ہے؟ مشرک بھی ہو تو پھر بھی ادب اور احترام اور محبت کرنی ہے نا۔ ایمان اور اسلام بھی والدین کے ادب کے لیے شرط نہیں ہے، ایمان بھی شرط نہیں ہے۔ آپ حضرت نوح علیہ السلام کو نہیں دیکھتے، مشرک بیٹا ڈوب رہا ہے، پتہ ہے نبی ہے، 950 سال
دعوت دی ہے، علم ہے مشرک کے لیے دعا نہیں کرتے ہیں، پھر بھی شفقت پدری کے تحت باپ ہے نہیں دیکھا گیا، اللہ سے دعا کر دی اللہ میرا بیٹا ہے، مشروط نہیں ہے، اس پہ کوئی شرطیں نہیں لگیں گی۔ اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی بات مان رہے ہیں، ان کا ادب کر رہے ہیں، احترام کر رہے ہیں، یہ نہیں کہہ رہے ابا جان تسی تے سانو کلیاں چھڑ کے چلے گئے ہو، تسی تے سانو پالیا ہی نہیں، تسی تے ساڈے اوپر خرچ ہی نہیں کیتا۔ خرچ کیا ابراہیم علیہ السلام نے؟ نہیں کیا۔ ساتھ رہے؟ نہیں رہے، اکیلے اسماعیل علیہ السلام بی بی ہاجرہ کے ساتھ۔ لیکن ادب، مثال اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ایک ہی اولاد کی دی، ایک ہی بیٹے کی دی ہے، وہ اسماعیل علیہ السلام کی مثال، غیر مشروط۔ افعل ما تؤمر، ابا جان کر دیجئے جو آپ کو حکم ہے، شرط نہیں لگائی۔ لہذا میری اور آپ کی محبت اپنی اولاد کے ساتھ، وہ بڑے ہو جائیں، وہ چھوٹے ہوں، لڑکپن میں ہوں، بچپن میں ہوں، غیر بیٹا بس اتنا کافی ہے، تو میرا بیٹا ہے، تو میرا خون ہے، تو تیرے سے میری نسل بڑھنی ہے، تو میری بیٹی ہے، بس اتنا کافی ہے۔ اولاد کو عزت دیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے دائی حلیمہ سعدیہ اللہ کے رسول کو عزت دیتی ہوں گی کہ نہیں دیتی ہوں گی؟ دیتی ہوں گی نا، جس کی وجہ سے اتنی برکات آ رہی ہیں، اتنی رحمتیں آ رہی ہیں، گھر کے اندر رونق ہے، عزت دیتی ہوں گی نا۔ تو گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچپن سے ہی کیا ملی؟ عزت ملی، احترام ملا، ابھی نبوت نہیں ملی۔ دائی حلیمہ کو نہیں پتا یہ نبی ہے، دائی حلیمہ عزت دے رہی ہیں، آپ اور میں بھی عزت دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول اپنا ممبر چھوڑ دیں اپنے بچوں کے لیے، خطبہ جمعہ منقطع کر دیں اللہ کے رسول کہ میرے حسن و حسین آ رہے تھے، مجھ سے برداشت نہیں ہوا، حضور سجدہ لمبا کر دیں اپنی اولاد کے لیے، فرض نماز کا سجدہ لمبا کر دیں اللہ کے رسول۔ عزت ہے نا، مقام ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے حضرت حسن اور حسین کو کندھوں پر بٹھایا ہوا جا رہے مدینہ میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، پاس آئے، کہا حسن و حسین تمہاری کیا شان ہے، سواری کتنی عظیم سواری پر تم سوار ہو، کتنی عظیم سواری پر تم سوار ہو۔ اللہ کے رسول نے حضرت عمر کا قول سنا، بات سنی، تو کہا عمر سواری دیکھ رہا ہے، ذرا دیکھ سوار کتنے عظیم ہے، سوار کتنے عظیم ہے۔ اللہ کے رسول نے اپنے بچوں کی عزت کر کے دکھائی، اسی لیے معاشرے کے اندر آپ کی عزت ہوئی۔ حضرت ابو ہریرہ آئے، کہا حسین ذرا کمر سے کپڑا ہٹاؤ، میں اس جگہ پر بوسہ لینا چاہتا ہوں جہاں اللہ کے رسول تمہارا بوسہ لیا کرتے تھے۔ ایسے نہیں عزتیں ہوتی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد سے نکلتے ہیں، مسجد نبوی سے، حضور اس دنیا میں نہیں ہے، آپ نے دیکھا حسن و حسین کو اٹھایا، کندھوں پر اٹھایا، اور حضرت علی سے کہا علی حسن تیرے ساتھ مشابہت نہیں رکھتا، یہ زیادہ تو اللہ کے رسول سے مشابہت رکھتا ہے، کندھوں پر اس لیے اٹھایا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول اٹھایا کرتے تھے کندھوں پر۔ اگر آپ اور میں اپنی اولاد کو عزت دیں گے، لوگ بھی عزت کریں گے، اور اگر آپ اور میں عزت نہیں دیں گے، تو نکما، تو نلائق، تینوں تے کھ کچھ نہیں آندا، تیر تو چنگا سی کوئی پکھا گھر چ لگ جاندا، کوئی ہوا تے دیندا۔ جب ہم نے عزت نہیں، جس کی گھر میں عزت نہ ہو باہر عزت ہو سکتی ہے اس کی؟ جس کا باپ اور ماں اس کی عزت نہ کرے، باہر معاشرہ اس کی عزت کرے گا؟ اپنی اولاد کی عزت آپ نے میں نے بنانی ہے۔ اس لیے یہاں پر ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے، ہم نے اپنی اولاد کو عزت دینی ہے اور لوگوں کے سامنے دینی ہے۔ اللہ کے رسول لوگوں کے سامنے کہا کرتے تھے اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، اللہ تو بھی حسین سے محبت کر، اللہ تو ہر اس شخص سے محبت کر جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ آپ اور میں کیوں نہیں کہتے اللہ میں اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہوں، اللہ تو بھی اس سے محبت کر، اور اللہ جو اس سے میرے بیٹے سے محبت کرتا ہے اللہ تو بھی ان سے محبت کر۔ ہم کیوں نہیں اپنے اولاد سے محبت کا اظہار علی اعلان کرتے ہیں؟ آپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا پڑھیں، ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا ہے فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِ، اے اللہ میری اولاد جس کو میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اسماعیل علیہ السلام اور بی بی ہاجرہ اکیلے، اللہ لوگوں کا دل ان کی طرف مائل کر دے، دل ان کی طرف مائل کر، لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا کر دے۔ آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی اولاد کی محبت لوگوں کے دلوں میں ہو، وہ احترام کریں آپ کی اولاد کا، عزت کریں آپ کی اولاد کی؟ تو اس کے لیے ضروری ہے آپ اور میں اپنی اولاد کی عزت کریں اور سب کے سامنے عزت کریں، ان کو عزت دیں، اسی طرح اولاد کو اہمیت دیں،
ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, ہم دوسروں کی اولاد کو اہمیت زیادہ دے رہے ہوتے ہیں, اپنے انہوں گھٹ. ان دی اولاد دیکھ, اس کو دیکھ, اس نے کتنے نمبر لے لیے ہیں, ہم کمپیریزن شروع کر دیتے ہیں. وہ دیکھ, وہ بھی تو تیرے ساتھ کا ہی تھا, انہیں سال چ فرض کر لیا, تو چوتھے سال چ لگا. ہم کمپیریزن شروع کر دیتے ہیں, اپنی اولاد کو نہیں اہمیت دیتے, دوسروں کو اہمیت دے رہے ہوتے ہیں. پھر اولاد بھی کیا کرتی بڑے ہو کے, ابا جی انہوں ویکھو, وہ اپنی اولاد واسطے کتنا کچھ بنا کے گیا, تسی کیتے ساڈے واسطے. پھر وہ بھی دوسروں کو اہمیت دیتا ہے. اپنی اولاد کو اہمیت دے, جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیا کرتے تھے. یہ جمعے کے دوران خطبے سے منقطع کر دینا یہ اہمیت کی نشانی ہے. ہمیں سبق دیا اللہ کے رسول نے, اولاد کو اہمیت دو. اور آخری چیز, اولاد سے محبت کا اظہار, جیسے میں نے مثالیں دے دیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری بات کرتے ہیں, حضور کا حضرت فاطمہ کے ساتھ کیا رویہ ہوا کرتا تھا. حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول اگر کبھی حضرت فاطمہ کے گھر جاتے, حضرت فاطمہ اپنی جگہ سے کھڑی ہو جاتی, اللہ کے رسول کے پاس آتی, آپ سے مصافحہ کرتی اور آپ کے ہاتھ کا بوسہ لیتی, اور اللہ کے رسول کو اپنی جگہ پر بٹھاتی. اگر کبھی حضرت سیدہ فاطمہ اللہ کے رسول کے پاس آتی, اللہ کے رسول اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے, سیدہ فاطمہ کا استقبال کرتے, ان کے ہاتھ کا بوسہ لیتے اور ان کو اپنی جگہ پر بٹھاتے, اپنی جگہ پر بٹھاتے. اہمیت اسے کہتے ہیں. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ کیا ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنے کا. حضور منبر پر آئے, فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, جس نے اس کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی. کیا اشارہ تھا؟ اپنی بیٹی کی اہمیت, محبت کا اظہار کیا, عزت احترام کرنا ہے تو میری بیٹی کو چھوڑ دے. منبر پہ کھڑے ہوئے اللہ کے رسول, حالانکہ نجی میں مسئلہ تھا, گھر کا مسئلہ تھا. حضور نے سیدہ فاطمہ کی عزت پورے معاشرے کے اندر سامنے رکھی, میری جگر کا ٹکڑا ہے. اس لیے محبت کا اظہار علی الاعلان ہونا چاہیے. میں اپنی اولاد سے محبت کرتا ہوں اور غیر مشروط محبت کرتا ہوں, اس میں کوئی شرط نہیں ہے, اتنا کافی ہے, وہ میرا بیٹا ہے, وہ میری بیٹی ہے. تو یہ سیدہ حلیمہ سعدیہ کے پاس رہنے کے کچھ اسباق ہمیں یہاں سے ملتے ہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 5 سال کے ہوئے تو حضور کی زندگی کا یہ بڑا اہم واقعہ رونما ہوا, جسے ہم شق صدر کہتے ہیں. شق کہتے ہیں کھولنے کو, پھٹنے کو, صدر کہتے ہیں سینے کو. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا جب آپ کی عمر 5 سال تھی, اور آپ بنو سعد میں تھے, دائی حلیمہ سعدیہ کے پاس. بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ جبرائیل میرے پاس آئے, فشق عن قلبہ, تو انہوں نے میرا سینہ جو ہے وہ اس کو کھولا, فاستخرج القلب, اور میرا قلب کو نکالا, میرے دل کو نکالا. اس حدیث کو بڑے غور سے سننے آپ, میرے دل کو باہر نکال لیا. فاستخرج منہ علقۃ, پھر میرے دل میں سے ایک سیاہ ٹکڑا, جبرائیل علیہ السلام نے اس میں سے سیاہ ٹکڑا نکالا اور اس کو پھینک دیا, اور کہا ھذا حظ الشیطان منک, یہ شیطان کا حصہ تھا آپ کے دل کے اندر. یہاں سے شیطان حملہ کرتا ہے, اور وہ حملے والی جگہ جو ہے وہ سیاہ ٹکڑا ہی نکال کر پھینک دیا. پھر ایک پیالہ لایا گیا, ایک تست, ایک پلیٹ لائی گئی, اس کے اندر زمزم پانی تھا, اور زمزم کے ساتھ اس دل کو دھویا گیا. دھو کر پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سینہ واپس رکھ دیا گیا, قلب, اور اس کو سی دیا گیا. باقاعدہ اس کے سینے کے نشانات موجود تھے, اللہ کے رسول کے سینے پر. سی کر آپ کی پشت پر, آپ کی کمر پر, بائیں جانب جہاں دل ہوتا ہے اس جانب ہڈی کے پاس مہر لگا دی گئی, جسے مہر نبوت کہتے ہیں. آگے میں اس کے بارے میں بات کریں گے. مہر نبوت لگا دی گئی اور آپ کا سینہ دوبارہ بند کر دیا گیا. جب یہ منظر پاس کھڑے بچوں نے دیکھا, وہ بچے بھاگے گئے دائی حلیمہ کے پاس اور جا کر سارا واقعہ بتایا کہ 2 انسان, یہ انسانی شکل میں آئے تھے, تو یہ آئے ہیں, انہوں نے محمد کو پکڑا ہے اور سینہ چاک کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ بڑا مسئلہ بن گیا ہے. دائی حلیمہ سعدیہ بھاگی گئی تو دیکھا اللہ کے رسول کا چہرہ کا رنگ جو ہے وہ متغیر ہے. پوچھا کیا بات ہے, تو آپ نے سارا واقعہ بتایا. دائی حلیمہ سعدیہ کو ڈر لگا کہ بچہ کسی کا ہے, یہ بڑا عجیب سا واقعہ ہے, تو ایسا نہ ہو کہ اس کو کوئی نقصان ہو جائے. دائی حلیمہ سعدیہ نے آپ کو لیا اور واپس حضرت بی بی آمنہ کے پاس چھوڑنے چلی گئی. بی بی آمنہ نے پوچھا کیا بات ہوئی ہے, تو پہلے تو انہوں نے نہ بتایا, لیکن بعد میں انہوں نے بتا دیا کہ یہ معاملہ ہے.
حضرت آمنہ نے کہا تم کیا سمجھتی ہو میرے بچے کو کوئی نہ کوئی نقصان پہنچے گا؟ نہیں، اسے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، میرا بیٹا بڑی عزتوں والا ہے، بڑے کرموں والا ہے۔ یہ واقعہ اسے ہم شق صدر کہتے ہیں۔ اس واقعے سے ہمیں جو چیز سیکھنی ہے، واقعہ تو آپ لوگوں نے سن رکھا ہے، یہ جو چیز ہے نا یہ بڑی اہم چیز ہے۔ دل نکالا گیا ہے اور اس دل میں سے ایک سیاہ ٹکڑا نکال کے پھینک دیا گیا ہے کہ اب اس دل کے اوپر شیطان حملہ نہیں کر سکتا، محفوظ کیا گیا ہے دل کو، شیطان وسوسہ نہیں ڈال سکتا، بہکا نہیں سکتا اللہ کے رسول کے، وہ راستہ ہی بند کر دیا گیا جہاں سے شیطان وسوسہ ڈالتا ہے۔ اب یہاں سے ہمیں کیا سمجھ آئیے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنی اولاد کو شیطان سے محفوظ رکھیں جیسے اللہ نے اپنے نبی کو محفوظ رکھا۔ ہم یہ تو نہیں کر سکتے، لیکن کچھ ایسی چیزیں میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں کہ ہم اپنی اولاد کو شیطان سے کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ پہلی چیز تو یہ سمجھنی چاہیے ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہے۔ یہ بڑا پیارا واقعہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک رات میں نے اللہ کے رسول کو اپنے پاس نہ پایا تو مجھے شک پیدا ہوا کہ جیسے اللہ کے رسول شاید کسی اور بیوی کے پاس گئے۔ پھر میں نے اللہ کے رسول کو ڈھونڈنا شروع کیا تو میں نے جب ہاتھ لگایا تو اللہ کے رسول نماز پڑھ رہے تھے، آپ نماز پڑھ رہے تھے۔ کہتی پھر میں نے حضور کے بالوں کو دیکھا کہ بال سوکھے ہیں کہ گیلے ہیں، اگر تو گیلے ہوئے تو پھر حضور ہو کر آئے ہیں اور اگر خشک ہوئے تو پھر ادھر ہی ہیں۔ کہتے میرے ذہن میں یہ خیال ہے، بیویاں ہیں، بیوی کو خیال آ سکتا ہے۔ کہتے حضور کے بال خشک تھے۔ اب اللہ کے رسول نے جب سلام پھیرا نا نماز سے تو حضور بھی سمجھدار تھے، آپ نے فرمایا کیا ہوا بھائی؟ اخذا کا شیطان کا یا عائشہ، اے عائشہ شیطان آ گیا تھا تیرے اندر، یہ بدگمانی شیطان نے پیدا کی ہے تیرے اندر میرے بارے میں کہ میں تیری باری کو چھوڑ کر کہیں اور جاؤں گا۔ حضرت عائشہ کہنے لگی ولی شیطان، حضور میرے ساتھ شیطان، میرے ساتھ بھی شیطان ہے؟ کا نام ہاں تیرے ساتھ شیطان ہے، ولی جمیع بنی آدم، اور آدم کی ساری اولاد کے ساتھ، ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہے۔ اچھا، سیدہ عائشہ آگے سے پوچھتی ہیں اللہ کے رسول والا کا شیطان، آپ کے ساتھ بھی شیطان ہے؟ آپ کے ساتھ بھی شیطان ہے؟ حضور نے کہا نعم، ہاں میرے ساتھ بھی شیطان ہے، لیکن ولیکن اللہ اعاننی علیہ، لیکن میرا شیطان میرے اوپر غالب نہیں ہے بلکہ میں اس کے اوپر غالب ہوں۔ فاسلم، وہ مجھے برا مشورہ نہیں دیتا۔ بعض علماء نے اس کا مطلب کیا کہ وہ مسلمان ہے، وہ مجھے غلط مشورہ نہیں دیتا۔ شیطان ہے کیونکہ بنی آدم ہے، لیکن حضور کا جو شیطان ہے وہ اللہ کے رسول کو وسوسہ یا غلط خیال نہیں ڈالتا۔ تو اس حدیث سے ہمیں پتہ لگا شیطان ہر بندے کے ساتھ ہے۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک فرشتہ ہوتا ہے اور ایک شیطان ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ان الشیطان یجری من ابن آدم مجری الدم، شیطان آپ کے اور میرے جسم کے اندر ایسے دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے۔ اب یہ تو ہمیں پتہ لگ گیا شیطان ہمارے ساتھ ہے، ہماری اولادوں کے ساتھ بھی ہے۔ اب بچنا کیسے ہے شیطان سے؟ تو چند چیزیں، چند تدبیریں میں آپ کے سامنے رکھوں گا، چونکہ ہم اولاد کی بات کر رہے ہیں تو اولاد کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی کے پاس جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ یہ دعا پڑھے بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اللہ ہم دونوں کو شیطان سے محفوظ رکھ اور ہمارے اس ملنے سے جو اولاد پیدا ہو اللہ اس کو بھی شیطان سے محفوظ رکھ۔ یعنی یہ بات کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ ابھی آپ نے ارادہ کیا ہے تو وہیں سے ہم نے شیطان سے اپنی اولاد کو پناہ میں دینا ہے، اللہ شیطان سے محفوظ رکھ۔ پھر حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا اگر تم نے یہ دعا پڑھ لی اور تمہارے اس ملنے سے اللہ نے تمہارے مقدر میں اولاد کر دی تو لم یضرہ شیطان ابدا، شیطان کبھی اس بچے کے اوپر وار نہیں کر پائے گا، ابدا، کبھی اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ یہ دعا والدین کی دعا پڑھتے ہیں نا آپ، والدین کی دعا آسمانوں پر پہنچ جاتی ہے، رد نہیں کی جاتی۔ تو جب والدین اپنی اولاد کے لیے دعا کریں تو شیطان سے اللہ ان کی اولادوں کو محفوظ رکھتا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں نا بعض بچوں کو ہم دیکھتے ہیں ان کے اندر شیطانی اوصاف ہوتے ہیں، بڑی شیطانیت ہوتی ہے، بچپن سے شیطانیت ہوتی ہے، وہ شیطان ان کے اندر حصے دار ہوتا ہے۔ اور بعض بچوں کو آپ دیکھتے ہیں بچپن سے صالحیت ہوتی ہے ان کے اندر، نورانیت ہوتی ہے ان کے اندر، وہ الگ چیز ہے، ہم اس کو خراب کر دیں، ماحول اس کو خراب کر دے۔ تو یہ شیطان سے بچنے کا پہلا طریقہ۔ دوسرا،
اب پیدائش کا وقت آ گیا، بچے کی پیدائش ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ رب العالمین ذکر کرتے ہیں حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کا، کہ جب مریم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو انہوں نے یہ دعا پڑھی، کہا وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، اللہ میں اپنی اس بیٹی کا نام مریم رکھتی ہوں، وَإِنِّي أُعِيدُهَا بِكَ، اور اللہ میں اس کو تیری پناہ میں دیتی ہوں، وَذُرِّيَّتَهَا، اور اس کی اولاد کو، ابھی وہ خود مریم بچی ہے، اللہ میں اس کو اور اس کی آگے ہونے والی اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں، من الشیطان الرجیم، شیطان رجیم سے، شیطان سے پناہ میں دیتی ہوں۔ بچہ پیدا ہو گیا، فوراً پہلا کام یہ کرنا ہے اس کو پناہ میں دینا ہے، اللہ کی پناہ میں شیطان سے۔ اور اس دعا کا اثر آپ دیکھیں، ماں ہے نا، ماں اپنی اولاد کے لیے دعا کر رہی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو شیطان اس کے پاس آتا ہے، یمسہ، شیطان اس کو انگلیاں مارتا ہے، چھوتا ہے، ٹھونگے مارتا ہے اس کو، بچہ اس سے روتا ہے شیطان کی انگلیاں مارنے کی وجہ سے۔ کہا شیطان ہر آدم کی اولاد کے پاس آیا ہے الا مریم، سوائے مریم کے پاس نہیں آیا شیطان، وابنہا، اور نہ مریم کے پاس آیا نہ مریم کے بیٹے عیسیٰ کے پاس آیا۔ ماں کی دعا کا اثر دیکھیں آپ، کہ اللہ اس کو شیطان سے محفوظ رکھی، اللہ نے محفوظ رکھا، حضور کی گواہی ہے کہ نہیں، نہ مریم کے پاس آیا نہ عیسیٰ کے پاس آیا۔ جب مریم کے پاس شیطان نہیں آیا تو آپ نے دیکھا پھر مریم کے کمالات، واحد عورت ہے جس کا قرآن میں نام آیا ہے اور جس نے یہ جسارت کی ہے، لم یمسسنی بشر، مجھے آج تک کسی انسان نے چھوا نہیں، مجھے آج تک کسی بشر نے چھوا، کیسے چھوئے جس کو شیطان نے نہیں چھوا؟ یہ شیطان ہی ہوتے ہیں نا جو چھوتے ہیں، تو اللہ مجھے تو کسی نے نہیں چھوا، اولاد کیسے پیدا ہوگی؟ یہ دعویٰ کیا مریم نے، پیچھے کیا ہے؟ ماں کی دعا ہے۔ والدین کو بہت اہتمام کرنا چاہیے اپنی اولاد کے لیے دعاؤں کا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسن و حسین کو یہ دم کیا کرتے تھے۔ اب بچہ پیدا ہو گیا ہے، بچپن میں ہے، آپ کے ساتھ رہتا ہے، اب کیا کرنا ہے؟ حضور گاہے بگاہے یہ دم کیا کرتے تھے، اعیدکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، اللہ تمہیں شیطان سے محفوظ رکھے، اللہ تمہیں بری نظر سے محفوظ رکھے۔ حضور یہ دم پڑھ کر پھونک مارا کرتے تھے حضرت حسن و حسین کے اوپر۔ کون کر رہا ہے؟ وقت کا نبی کر رہا ہے۔ کس کے اوپر کر رہا ہے؟ سیدہ شباب اہل الجنہ کے اوپر کر رہا ہے۔ اگر ان کو ضرورت ہے تو آپ کی میری اولاد کو ضرورت نہیں؟ اور یہیں پر بات ختم نہیں ہوتی، اللہ کے رسول نے فرمایا کان ابوکم، اے حسن و حسین تمہارے ابا جان ابراہیم علیہ السلام، یعوذ بہما اسماعیل و اسحاق، یہی دم وہ اپنے بیٹے اسماعیل اور اسحاق کو کیا کرتے تھے۔ کون کر رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام۔ کس کو کر رہے ہیں؟ جو وقت نبی ہیں، جنہوں نے نبی بننا ہے۔ تو آپ کو مجھے کیا سبق ملا؟ کہ اپنی اولاد کو شیطان سے محفوظ رکھنے کے لیے ان دم کا اہتمام کریں، ان دعاؤں کو یاد کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے بچوں کو مغرب کے وقت، عین غروب آفتاب کے وقت گھروں سے باہر نہ نکالو۔ حضور کیوں نہ نکالیں؟ فرمایا فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ تَنْتَشِرُ حِينَئِذٍ، شیطان اس وقت باہر پھر رہے ہوتے ہیں، وہ تمہارے بچوں پر حملہ کر سکتے ہیں۔ اب بچے بڑے ہو رہے ہیں تو اپنے بچوں کو محفوظ کرنا ہے، مغرب کے وقت باہر نہیں نکال۔ پھر فرمایا جب مغرب کا وقت ٹل جائے، رات شروع ہو جائے، تب نکال سکتے ہو تم باہر، عین مغرب کے وقت نہیں نکالنا۔ حضور یہاں تک ہمیں سمجھا کر گئے۔ پھر آپ نے فرمایا جب رات کو سونے لگو فَأَغْلِقُوا الْأَبْوَابَ، اپنے دروازے بند کرو تو وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، بسم اللہ پڑھا کرو، دروازہ بند کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھا کرو۔
کیوں؟ کہ فإن الشیطان لا یفتح بابا مغلقا، جس دروازے کو بسم اللہ پڑھ کر بند کیا جائے شیطان وہ دروازہ کھول نہیں سکتا، شیطان تمہارے گھر میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اپنے گھروں کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو، ان کو قبرستان نہ بناؤ۔ فإن الشیطان ينفر من البیت، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں ہمارے گھروں میں شیطان نہ رہے تو سورہ بقرہ کی تلاوت خود کر لیں، نہیں کر سکتے تو موبائل کوئی ساؤنڈ سسٹم کوئی اسپیکر رکھ لیں، اس پر لگا دیں سورہ بقرہ، اپنے گھر کو محفوظ کریں شیطان سے۔ آیت الکرسی والی وہ روایت تو آپ لوگوں نے سن رکھی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی، 3 راتیں آپ کے پاس شیطان چور بن کر آیا اور تیسری رات کہنے لگا تجھے میں ایک بات بتاتا ہوں، اگر تو وہ عمل کر لے میں دوبارہ نہیں آؤں گا۔ تو کیا بتایا اس نے کہا سورہ آیت الکرسی پڑھا کر، فقرأ آیت الکرسی، آیت الکرسی پڑھا کرو، لن یزال علیک من اللہ حافظ، جب تک تو یہ آیت الکرسی پڑھ لے گا صبح تک اللہ تیرے اوپر ایک فرشتہ مقرر کر دے گا جو تیری حفاظت کرے گا، ولا یقربک الشیطان، شیطان تیرے پاس نہیں آئے گا۔ اپنی اولاد کو سکھائیں، اور نہیں آت تو خود پڑھ کر کمرے کے اندر پھونک مار دے، گھر کے اندر پھونک مار دے، شیطان سے اپنے آپ کو سیکیور کریں۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا اما انہ قد صدقک وہو کذوب، بولا اس نے سچ ہے جھوٹا تھا، سچ بول کر گیا ہے۔ ابو ہریرہ پتہ ہے کون تھا؟ کہ حضور کون تھا؟ کہ ذاک الشیطان، شیطان تھا، خود بتا کر گیا ہے، کس طرح تم مجھ سے بچ سکتے ہو۔ آیت الکرسی کا اہتمام کھانے کے وقت خاص طور پر، یہ حدیث بہت اہم ہے، صحیح مسلم کے اندر روایت ہے، اس کو غور سے آپ سمجھیں، اپنے گھروں کے اوپر غور کریں۔ فرماتے ہیں حضرت حذیفہ ہم اللہ کے رسول کے ساتھ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے کہ پاس سے نا ایک شخص گزرا اعرابی، وہ آیا اور اس نے آتے ساتھ ہی کھانا اٹھانے کی کوشش کی، اللہ کے رسول نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، کہ پہلے بسم اللہ پڑھ پھر کھانا کھانا۔ کہتے وہ بیٹھ گیا کھانا کھانے کے لیے، تھوڑی دیر بعد وہاں سے ایک بچی گزر رہی تھی، وہ آئی اور اس نے آ کر فوراً سے کھانا اٹھانا شروع کیا، کوشش کی، اللہ کے رسول نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، آپ نے کہا بسم اللہ پڑھو۔ پھر اللہ کے رسول نے یہ روایت بیان کی، کہا شیطان جو ہے اس کھانے کو اپنے لیے حلال کر لیتا ہے جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے، جس کھانے پر بسم اللہ، چاہے اس دسترخوان پر محمد الرسول اللہ کیوں نہ بیٹھے ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب نے بسم اللہ پڑھی ہے، ایک نے نہیں پڑھی، شیطان آ گیا ہے۔ حضور نے فرمایا یہ جو بچی آئی ہے نا، شیطان اس کو لے کر آیا تھا تاکہ یہ جو کھانا ہے جس پر ہم سب نے بسم اللہ پڑھی ہوئی تھی، شیطان اس بچی کو لے کر آیا اور اس سے زبردست جلدی اٹھوا رہا تھا بسم اللہ کے بغیر، تاکہ وہ اپنے لیے کھانا حلال کرنا چاہتا تھا۔ پھر آپ نے فرمایا فَأَخَذْتُ بِيَدِهَا، میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، بچی کا ہاتھ پکڑ لیا، پھر آپ نے قسم کھائی وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، اللہ کی قسم جب میں نے بچی کا ہاتھ پکڑا یا اس اعرابی کا ہاتھ پکڑا، میرے ہاتھ میں شیطان کا ہاتھ بھی تھا، یدہا، میرے ہاتھ میں شیطان کا ہاتھ بھی تھا، یعنی شیطان اللہ کے رسول کے دسترخوان تک پہنچا ہوا ہے۔ طریقہ کیا ہے اس کا؟ بسم اللہ نہیں پڑھنے۔ اب آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے اور میرے دسترخوان پر بسم اللہ پڑھی جاتی ہے، یہ نہیں کہ آپ پڑھتے ہیں، آپ کی بیوی پڑھتی ہے، سب پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں، سب کا پڑھنا ضروری ہے، ورنہ پھر شیطان کھانا کھا رہا ہے اور ہم سوچ رہے ہیں یار لگتا نہیں پیا، برکت نہیں آ رہی، سب کچھ ہے برکت نہیں ہے، بچوں کو لگ نہیں رہا کھانا، کیسے لگے گا؟ ایک اور بات ذہن میں رکھیے گا، اللہ کے رسول کے پاس ایک صحابی ہے، انہوں نے کہا حضور کھانا وافر ہے پر پورا نہیں آتا، کھانا وافر ہے پورا نہیں ہوتا ہمارا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اکٹھے بیٹھ کے کھاتے ہو اکیلے اکیلے بیٹھ کے کھاتے ہو؟ کہا حضور الگ الگ بیٹھ کے کھاتے ہیں۔ کہا اکٹھے بیٹھ کے کھانا شروع کر دو، بسم اللہ پڑھ کے شروع کر دو، اللہ تمہارے کھانے کو پورا کر دے گا، اللہ برکت پیدا کرے گا۔
ہمارے گھر کی روٹین بن گئی, بچوں اسکول جاتے ہوئے وہ اپنا کھانا کھا لیتے ہیں, بیویاں اپنا کھانا کھا رہی ہیں, اسی اٹھتے ہیں 10-11 بجے, اسی اپنا کھانا کھانا. کوئی ایک وقت بھی دن کے اندر صبح دوپہر شام میں کوئی ایسا وقت نہیں ہے کہ ہم اکٹھے بیٹھ کر بسم اللہ پڑھ کر تربیت کر کے بیٹا کھانے کے آداب یہ ہیں سکھا کر اکٹھے بیٹھ کر ہم کھانا کھا سکیں. برکتیں ویسے آتی ہیں ایک تھال کے اندر, ایک برتن کے اندر سب اکٹھے ہو کر جب کھانا کھاتے ہیں تب برکتیں آتی ہیں. اسی طرح شیطان کہاں ہوتا ہے اور کہاں سے ہم نے اپنی اولاد کو بچانا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جہاں مرد اور عورت اکیلے ہوتے ہیں وہاں تیسرا شیطان ہوتا ہے, وہاں تیسرا شیطان ہوتا ہے. اگر آپ اور میں چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد شیطان کے بہکاوے سے شر سے محفوظ رہے تو اپنی اولادوں کو مخلوط نظام سے محفوظ رکھیں, مخلوط ماحول سے محفوظ رکھیں. ہم سمجھتے ہیں ہمارا انہوں نہیں, ہمارا بیٹا ایسا نہیں ہے, انہوں نہیں, ہماری بیٹی ایسے نہیں ہے. وہ تمہیں پتہ ہے شیطان کیا چیز ہے؟ یہ وہ ہے جس نے آدم علیہ السلام کو پھل کھلوا دیا تھا. آدم علیہ السلام کو پھل کھلوا دیا تھا. آپ اور میں کیا چیز ہے؟ ہم کیا چیز ہیں؟ میری اولاد کیا چیز ہے کہ میں اس پر بھروسہ کر کے بیٹھا ہوں؟ نہیں نا, تو مریم علیہ السلام ورگی ہے, انہیں کہنا میں نے تو آج تک کسی نے ہاتھ ہی نہیں لایا. اللہ رب العالمین ہماری اولادوں کی حفاظت فرمائے, ہماری بچیوں کی, ہماری بہنوں کی حفاظت فرمائے. خود ان کو فتنوں میں نہ ڈالیں, ان کو اتنی بڑی آزمائش میں نہ ڈالیں. نکاح لیٹ کر کے مخلوط نظام میں پڑھائی کروا کے اور چاہتے ہیں والد صالح, چاہتے ہیں والد صالح جو ہمارے مرنے کے بعد نیک بھی ہو اور ہمارے لیے دعا بھی کرے. اس لیے پورا پیکج ہے, پورا ایک نظام ہے, پورا ایک سسٹم ہے, دین اسلام ہے. ہمیں رہنمائی کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی خطرناک جگہوں پر. دیکھیں ہم اپنے بچوں کو محفوظ کرتے ہیں نا, یہ عاشورہ کے دن ہم اپنے بچوں کو گھروں سے باہر نہیں نکلنے دیتے. جب خطرہ محسوس ہو ہم اپنے بچوں کو گھروں سے باہر نہیں نکلنے دیتے. نہیں بھائی حالات صحیح نہیں ہیں یہ حالات صحیح ہیں, اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں بھائی اکیلے نہ رہنے دینا, ان کو ایسا ماحول نہ دینا کہ ان کو خلوت نصیب ہو جائے. اور خلوت کی سب سے بڑی دلیل اور سب سے بڑا ذریعہ اس وقت جو آپ کے میرے پاس ہے وہ موبائل ہے. اب فزیکلی خلوت کی ضرورت نہیں ہے آپ کو مجھے, اب آپ کے میرے درمیان میں بیٹھ کر ایک نوجوان اپنی خلوت میں ایک دوشیزہ کے ساتھ باتیں کر رہا ہے, بیٹھا ادھر ہی ہے, ہمارے پاس ہی بیٹھا ہوا ہے, لیکن اس کی خلوت چل رہی ہے. ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کے میرے ساتھ ہی سوتا ہے وہ, لیکن اس کی خلوت چل رہی ہے. یہ خلوت جو ہے اس کو آپ لوگوں نے, والدین نے دیکھنا ہے. اس کو بہت بڑا انعام ہوگا, بہت بڑا آپ کا احسان ہوگا اپنی اولاد کے اوپر اگر آپ اپنی اولادوں کی جوانیوں کو محفوظ کر لیں, بچا لیں, ان کو داغدار ہونے سے بچا لیں. یہ آپ کا کام ہے. آپ سمجھدار ہیں, آپ کو علم ہے, آپ معاشرے کی رگ رگ کو جانتے ہیں, دنیا کے حالات کیا ہیں آپ کو پتہ ہے. اگر آپ اپنی اولاد کو طیب بنا گئے, طیب بنانے میں الطیبات للطیبین, پاکیزہ بنانے میں کامیاب ہو گئے, یہ اس وقت کا سب سے مشکل اور سب سے اہم ترین کام ہے کہ میرا بیٹا یہ کہہ سکے میں نے آج تک کسی غیر محرم کو چھوا نہیں ہے. ہم تو صرف بچیوں کی بات کرتے ہیں, کیا بیٹے کو اجازت ہے جس کو مرضی چھوتا رہے, جس کو مرضی تاکتا رہے, جس کے مرضی گھر تک پہنچتا رہے؟ ہمارا بیٹا وہ یہ کہنے کے قابل ہو بھائی میں نے آج تک کسی غیر محرم کو ہاتھ نہیں لگایا. بیٹی تو بہت آگے کی بات ہے. تو یہ اہتمام شیطان سے بچانے کا آپ نے اور میں نے کرنا ہے. اچھا, اب یہ جو ساری چیزیں ہم نے دیکھی ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ شیطان کا حصہ آپ کے جسم میں سے نکال دیا گیا, اور آپ کا جو شیطان ہے وہ مسلمان ہے, وہ آپ کو برائی کا حکم نہیں دیتا ہے. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب اللہ کے رسول نے اپنی نبوت کا اعلان کیا کوہ صفا کی پہاڑی پر, تو سب سے پہلے اللہ کے رسول نے کوئی معجزہ نہیں دکھایا, کوئی معجزہ نہیں دکھایا. جبکہ باقی نبی پہلے معجزہ دکھاتے تھے پھر نبوت کا اعلان کیا کرتے. موسیٰ علیہ السلام کی بڑی مثال ہے, عصا لے کر گئے تھے ساتھ میں, معجزہ دکھایا تھا. نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوہ صفا پہاڑی پہ کوئی معجزہ نہیں دکھایا, سارے معجزات بعد میں دکھائے ہیں. صرف کیا کہا کہ لوگوں یہ بتاؤ اگر میں تم سے کہوں کہ پہاڑی کی اس طرف ایک لشکر کھڑا ہے گھوڑوں کا, تم پر حملہ کرنے والا ہے, میری بات مان لو گے
سب نے کہا ما جربنا علیک الا صدقا، ہم نے تو آپ کو ساری زندگی سچ بولتے پایا ہے، آپ سچے ہیں، آج بھی اگر آپ کہیں گے نا تو ہم آپ کی تصدیق کریں گے، ہم آپ کو مان لیں گے۔ حضور کی عمر اس وقت 43 ایئر ہے، 43 سال۔ اللہ کے رسول نے کون سا معجزہ پیش کیا؟ اپنی زندگی پیش کی اللہ کے رسول نے۔ کہ یہ بتاؤ مجھے کیسا پاتے ہو؟ کہ حضور 43 سال میں نہ کبھی جھوٹ بولا، نہ کبھی خیانت کی، نہ کبھی دھوکہ دیا، نہ کبھی جو ہے وہ کوئی اور ایسا معاملہ ہوا، پاک صاف صادق امین ہم نے آپ کو پایا۔ حضور نے جب اپنی زندگی کو بطور معجزہ پیش کیا تب آپ نے کہا اب پھر یہ بھی بات میری سن لو، میں اللہ کا رسول بنا دیا گیا ہوں۔ 43 سال اس معاشرے کے اندر جو برائیوں کی جڑ، جاہلیت کی انتہا، اولادوں کو دفن کرنے والے، دھوکہ فریب اور ڈکیتی کرنے والے، ان کے معاشرے کے اندر ایک شخص 43 سال تک جھوٹ نہیں بولتا، فریب نہیں کرتا، دھوکہ نہیں دیتا، مال نہیں کھاتا، یہ معجزہ نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ معجزہ نہیں ہے، یہ خود اپنی ذات میں ایک معجزہ ہے۔ اللہ کے رسول کی اپنی زندگی ایک معجزہ ہے، کیونکہ اللہ نے اس زندگی کی قسم کھائی، لعمرک، حضور ہمیں آپ کی عمر کی قسم۔ اور یہ حضور کو کیسے نصیب ہوئی؟ پیچھے کیا ہے؟ آپ کے دل میں سے شیطان کا حصہ نکال لیا گیا۔ شیطان آپ کو بہکاتا نہیں ہے، اللہ نے محفوظ کیا ہے کہ میرا آخری نبی ہے، اس سے کوئی ایسی غلطی نہ ہو لوگ انگلی اٹھا کر کہیں ہم جانتے ہیں تجھے، تو نے تو ایسا کہا تھا، ایسا کیا تھا۔ ایک داعی کے لیے، ایک مربی کے لیے، ایک معلم کے لیے، ایک استاد کے لیے اس کا کردار کتنا اہم ہے یہاں سے ہمیں پتہ لگتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی اولاد کو بڑا کام کرے، امامت کے منصب پر فائز ہو، معلم بنے، مربی بنے، تو بھائی اس کی جوانی کو پاک رکھیں، محفوظ رکھیں تاکہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ اسی حوالے سے نا موسیٰ علیہ السلام کی ایک کارگزاری ہے، قرآن مجید میں بیان کی اللہ تعالیٰ نے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے کہا نا جاؤ فرعون کے پاس، فرعون کو دعوت دو، اب موسیٰ علیہ السلام اکیلے اور فرعون اس وقت کا سپر پاور اور اپنے آپ کو رب کہنے والا، الہ کہنے والا، تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اللہ جی وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ، میں نے تو ان کا بندہ مارا ہے، میں تو ان کا بندہ مار کے بھاگا ہوا ہوں، فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونَ، مجھے ڈر لگتا ہے وہ تو مجھے اس کے بدلے میں قتل کر دیں گے۔ اور ایک جگہ پر ذکر یہ ہے أَن يُكَذِّبُونَ، وہ مجھے جھٹلا دیں گے، کیونکہ میرا ایک جرم ہے ان کے ہاں، قتل ہو جانا۔ اللہ نے کہا نہیں نہیں کلا، نہیں نہیں فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا، تم جاؤ میری نشانیاں لے کر جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، سورہ شعراء ہے، فرعون کے سامنے کھڑے ہو گئے، فرعون کو دعوت دے رہے ہیں۔ فرعون کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے تم وہی نہیں جو جس کو ہم نے پالا ہے، اور تو نے ہمارے اندر ایک عرصہ گزارا ہے۔ پھر کہتا ہے وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، یاد کر تو کی کر کے گیا سی، ذرا یاد کر کیا کیا تھا تو نے، تو بھاگا ہوا ہے، قاتل ہے، بندہ مار کے بھاگا ہوا ہے، مفرور ہے، اشتہاری ہے، وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور تو ناشکرا ہے ہمارا، ہم نے تجھے پالا، تو نے ہمارا ہی بندہ مار دیا۔ انگلی اٹھی، کس پر اٹھی؟ وقت کے نبی پر اٹھی، وقت کے رسول پر اٹھی، موسیٰ علیہ السلام کے اوپر۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عذر پیش کیا، قال فعلتها اذا وانا من الضالین، میں مانتا ہوں میں نے یہ کام کیا ہے، لیکن اس وقت میں نہیں سمجھ سکا، جذبات میں آ گیا، یا جو بھی انہوں نے اپنا عذر پیش کیا۔ تو پھر اس کے بعد انہوں نے اپنی دعوت کا آغاز کیا۔ لوگ تو نبی کو نہیں چھوڑتے، آپ اور میں کیا چیز، کہتا مینوں پتا ہے اندے بارے یہ کیویں دی شے ہے۔ تو دائی کا کردار اور اس کی زندگی بڑی پاکیزہ ہونی چاہیے، پھر دعوت میں اثر پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے سارے نبیوں کی دعوتیں ایک طرف ہیں، نبی مکرم کی 23 سال کی دعوت کا نتیجہ 1,24,000 کے قریب صحابہ کرام، ادھر 950 سال نوح علیہ السلام کے، مسلمان 72 لوگ، 950 سال۔ میں کوئی کمپیریزن نہیں کر رہا، لیکن یہ ہمارے لیے خوشخبری، ہم اس حوالے سے فخر کرتے ہیں کہ ہمارے پیارے پیغمبر کے ہم امتی ہیں،
حضور کو اللہ نے ان چیزوں سے نوازا تھا، کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا۔ یہیں سے ہمیں یہ عقیدہ بھی سمجھ لینا چاہیے، عقیدے کا مسئلہ ہے عصمت انبیاء۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے نبی معصوم ہوتے ہیں، نبی معصوم ہوتے ہیں، نبی گناہ نہیں کرتے۔ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں الانبیاء معصومون من الکبائر، کبیرہ گناہ نبی نہیں کرتے، کبیرہ گناہ انبیاء سے سرزد نہیں ہوتے، اس پر ہمارا اجماع ہے، امت کا اجماع ہے اس پر۔ لیکن فرماتے ہیں صغیرہ گناہوں پر اختلاف ہے کہ صغیرہ کسی سے کسی وقت میں ہو جائے تو۔ اسی طرح امام ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انبیاء سے اگر کبھی غلطی ہو جائے تو وہ اپنی غلطی پر مصر نہیں رہتے، فوراً معافی مانگتے، فوراً معافی مانگ لیتے۔ جیسے آدم علیہ السلام نے مانگی، غلطی ہو جاتی ہے فوراً معافی مانگ لیتے ہیں۔ اس کی چند مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کیا بتایا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دے۔ نبیوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے۔ نوح علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کے لیے دعا کی نا اللہ سے، تو اللہ نے کہا بھائی یہ کیا کر رہے ہو، تم ایک مشرک کے لیے دعا کر رہے ہو؟ تو فوراً موسیٰ علیہ السلام بیکورڈ ہوئے، پیچھے ہوئے، قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین۔ اللہ مجھے معاف کر دے، میرے پر رحم کر، آئندہ میں یہ سوال نہیں کروں گا۔ فوراً نبی کا طریقہ کیا ہے؟ غلطی ہو جائے فوراً اس کو تسلیم کر کے بیکورڈ معافی مانگنی اللہ سے۔ داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے فاستغفر ربہ وخر راکعا، انہوں نے اپنے رب سے استغفار کیا اور رکوع میں گر گئے، واناب، اور اللہ کی طرف رجوع کیا، فغفرنا لہ ذالک، ہم نے ان کو معاف کر دیا۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے فوکزہ موسیٰ فقضیٰ علیہ، جب موسیٰ علیہ السلام نے مکہ مارا، بندہ مر گیا، فوراً موسیٰ علیہ السلام نے کہا ھذا من عمل الشیطان، یہ تو شیطانی عمل ہو گیا مجھ سے، یہ تو شیطان نے کروا دیا مجھ سے۔ اور پھر کہا انہ عدو مضل مبین، شیطان میرا دشمن ہے۔ قال رب انی ظلمت نفسی، اے میرے رب میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، فاغفر لی، اللہ مجھے معاف کر دے، فغفر لی، اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ تو اگر کبھی نبی سے غلطی ہو جائے، کوئی صغیرہ گناہ ہو جائے، تو وہ اس پر مصر نہیں رہتے، لیکن شیطان کیا کرتا ہے؟ مصر ہو جاتا ہے۔ اللہ نے کہا سجدہ نہیں کیا، کہنا نہیں کروں گا، ڈٹ گیا اس کے اوپر۔ تو شیطان کا طریقہ ہے اپنی غلطی پر ڈٹ جانا، انبیاء کا طریقہ ہے اپنی غلطی پر معافی مانگ لینا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں یہ دو واقعات ہوئے۔ سورہ تحریم کا ابتدا، حضور نے اپنے اوپر شہد کو حرام کر لیا، اللہ نے کہا کہ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ، اللہ کے رسول نے فوراً شہد کھانا شروع کر دیا۔ سورہ عبس کے اندر عبداللہ بن ام مکتوم اللہ کے رسول کے پاس آئے، نابینا صحابی، حضور نے تھوڑا سا اعراض کیا، اللہ نے کہا عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، حضور نابینا صحابی آپ کے پاس آیا، آپ نے منہ پھیر لیا۔ اللہ کے رسول صحابہ فرماتے ہیں اس کے بعد جب بھی عبداللہ بن ام مکتوم آتے، حضور اپنی چادر بچھا دیا کرتے تھے، حضور اپنا کپڑا بچھا دیا کرتے تھے، اور کہا کرتے تھے یہ عبداللہ وہ ہے جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے ڈانٹا ہے، فوراً رجوع کیا کرتے۔ یہ انبیاء کرام کا طریقہ، ہمارا بھی یہی طریقہ ہونا چاہیے کہ اپنے گناہ پر مصر نہیں رہنا چاہیے۔ ایک اصول ذہن میں رکھیے گا، علماء نے فرمایا کہ جو صغیرہ گناہ ہے نا، صغیرہ چھوٹا گناہ، چھوٹے گناہ پر مصر ہو جانا، کرتے رہنا، نہ چھوڑنا، یہ اس کو کبیرہ بنا دیتا ہے، یہ اس کو کبیرہ بنا دیتا ہے، پھر وہ گناہ کبیرہ گناہ ہو جاتا ہے، وہ چھوٹا نہیں رہتا۔ چھوٹا تب تک ہے جب تک آپ مصر نہیں ہیں اس کے اوپر، بار بار وہ گناہ نہیں کر رہے۔ اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ نے مہر لگائی، مہر نبوت، یہ باقاعدہ نظر آتی تھی، اس کو ہاتھ لگایا جاتا تھا، یہ محسوس ہوتی تھی۔ حضرت سعید بن یزید کہتے ہیں میں اپنی خالہ کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، تو میری خالہ نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، ان ابن اختی، یہ میرا بیٹا ہے، میری بہن کا بیٹا ہے، واجعٌ، بیمار ہے تھوڑا سا، فمسح رأسی، تو اللہ کے رسول نے نا میرے سر پر ہاتھ پھیرا، ودعا لی بالبرکہ، اور میرے لیے برکت کی دعا کی، ثم توضأ، پھر اللہ کے رسول نے وضو فرمایا، اور میں نے حضور کے بچے ہوئے پانی سے، جو وضو کا پانی بچ گیا، اس کو پی لیا۔ یہ کہتے ہیں میں چھوٹا ہوتا تھا تب، میں نے اس کو پی لیا۔ پھر جب میں نے وہ پانی پی لیا، اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے تھے، میں پیچھے سے حضور کی کمر کی طرف گیا
تو میں نے دیکھا فنظرت الی خاتم النبوہ، میں نے وہ ختم نبوت کی مہر کو دیکھا. خاتم کہتے ہیں مہر کو، اور نبوت کی مہر کو میں نے دیکھا. بین کتفیہ، اللہ کے رسول کے دونوں کندھوں کے درمیان ذرا بائیں جانب، دل والی جانب، دل کی طرف. مثل زر الحجلہ، یہ چھوٹے سے انڈے کی طرح. اگلی روایت میں ہے کہ وہ کبوتری کا جو انڈا ہوتا ہے نا، اس انڈے کی طرح تھوڑا سا ابھرا ہوا تھا. حضرت جابر فرماتے ہیں میں نے دیکھا اللہ کے رسول کے کمر پر مہر کأنہ بیضۃ حمام، جیسے ایک کبوتری کا انڈا ہوتا ہے، اس کا انڈا چھوٹا ہوتا ہے نا، تو وہ اس طرح کی ایک مہر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر موجود تھی. شق صدر والی حدیث کے اندر یہ لفظ موجود ہے کہ جب آپ کا سینہ شق صدر میں کے بعد سیا گیا تو اس وقت آپ کے مہر لگائی گئی. یعنی اس میں اختلاف ہے کہ یا بچپن سے یہ مہر تھی آپ کے ساتھ، یا جب شق صدر ہوا تب آپ کو مہر لگائی گئی. اور یہ مہر بھی اس چیز کی دلیل تھی کہ اب شیطان یہاں پر داخل نہیں ہو سکتا. یہ نبوت کی مہر ہے. وَخَاتَمَ عَلَيْهِ بِخَاتَمِ النُّبُوَّةِ. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ کے پاس آ گئے شق صدر کے بعد، اور اللہ کے رسول 1 سال اپنی والدہ کے پاس رہے، 1 سال کا عرصہ، اور اپنی والدہ سے محبت لی، انہوں نے تعلق بنا ان کے ساتھ. تو حضرت آمنہ نے ایک دفعہ کہا کہ ہم آپ کے والد کی قبر پر جاتے ہیں جو کہ مدینہ میں ہے. اللہ کے رسول کو ساتھ لے گئیں. مدینہ کچھ عرصہ رہیں، ان کا میکہ بھی مدینہ کا تھا، حضور کا دادکا مکہ کا تھا، اور نانکا جو ہے وہ مدینہ کا تھا. آپ پہلی مرتبہ اپنے نانکے گئے تھے، وہ یہ بنو زہرہ قبیلہ آپ کا ننہال ہے، اور بنو ہاشم جو ہیں یہ آپ کا ددیال ہے. حضور پہلی مرتبہ گئے، اپنے ماموں سے ملے، وہاں پر اپنے خاندان سے ملے. جب وہاں سے واپس آ رہے تھے تو مدینہ سے باہر آ کر، اور مکہ کے درمیان، مدینہ اور مکہ کے درمیان ایک مقام ہے، یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ مدینہ ہے، اور یہ آپ کو جدہ نظر آ رہا ہے یہ مکہ ہے. اس کے درمیان میں یہ مقام ابوا آتا ہے، ایک مقام ہے جس کو ابوا کہتے ہیں. اس مقام پر آپ بیمار ہو گئیں، اور یہ 3 لوگ تھے. حضرت آمنہ تھیں، عبداللہ کی چھوڑی ہوئی وراثت میں ایک لونڈی تھی ام ایمن، جو بی بی آمنہ کی وراثت میں آ گئیں، ان کے پاس آ گئیں، اور پھر ان کے بعد اللہ کے رسول کی وراثت میں آ گئیں، ام ایمن. یہ 2 عورتیں تھیں اور اللہ کے رسول تھے. یہ وہاں بیمار ہو گئیں اور پھر شفا یاب نہ ہو سکیں تو وہیں پر فوت ہو گئیں. اللہ کے رسول نے، جبکہ آپ کی عمر اس وقت 6 سال ہے، اور ام ایمن نے، دونوں نے مل کر بی بی آمنہ کو وہیں پر دفن کر دیا. یہ ان کی قبر ہے. آج بھی لوگ جاتے ہیں وہاں پر، اور یہ سارا علاقہ پتھریلا علاقہ ہے، اور یہ وہ وولکینو جو ہوتا ہے، لاوے کے پہاڑ ہیں سارے، یہ سارے لاوے کے پہاڑ ہیں. یہ قبر ہے، لوگ جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندگی میں 1 مرتبہ اپنی والدہ کی قبر پر آئے تھے صحابہ کرام کے ساتھ، اور آپ وہاں پر روئے بھی تھے، آپ نے کچھ یادیں بھی تازہ کی تھیں. تو یہاں تک آج کی ہماری یہ نشست ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 6 سال ہے، اور آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا مقام ابوا پر. آگے انشاءاللہ پھر اس کے آگے دیکھیں گے اگلے ہفتے. جزاکم اللہ خیر.